لیکن اس کے بعد بھی مسلسل فار ایگزامپل کچھ ہمارے سیاستدان جس میں شیخ رشید کا نام سب سے پہلے آتا ہے، وہ اکثر کہتے رہے ہیں کہ الیکشن کبھی پہلے ارلی الیکشن کے حوالے سے بات کرنی، پھر الیکشن ڈیلے ہونے کے حوالے سے بات کرنی اور میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا اس حوالے سے بھی باتیں کرنی ہے. ان کے علاوہ ظاہر ہے اور بھی کچھ. بالکل میڈم، میں ایک اشارہ آپ کو دینا چاہوں گا. آپ یاد کریں 2013 میں ایک چنگی اچھی بلی پارٹی تھی اے این پی، اور اس کا بڑا آپ کو معلوم ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کے پی کے علاقے میں، اور یعنی وہ ایک انتہائی پاپولر وہاں کی پارٹی کی حیثیت سے ان کی حکمرانی بھی کئی دفعہ آئی اور گئی. ان کے جلسے جس برے طریقے سے ناکام کیے گئے اور ان کو گھروں میں یعنی دھکیل دیا گیا تھا، اتنی ان کے یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ حملے خود کش حملے کرنے والے کوئی اندھے بہرے نہیں ہیں، بلکہ وہ ٹارگٹ کر کے کہ فلاں پارٹی کو ہم نے آؤٹ کرنا ہے. آپ یہ بھی معلوم کریں کہ پی پی جب بے نظیر شہید ہوئی تھی اس وقت بھی سارے ان کے نظریں تھی کہ کس طرح اس کو ڈاؤن کیا جائے. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. اس طرح کے کچھ لوگوں کے مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کمزور بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جمہوریت نہ پھلے پھولے، اور طاقتور بھی ایسے ہیں جو اشارے دیتے ہیں کہ جمہوریت کو کس طرح ایسے سائیڈ لائن کیا جائے کہ حرف بھی نہ آئے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں میرے لیے حال یہ آج کی خبر حیرت انگیز ہے کہ جو ایک پی ٹی آئی کے بندے پہ ہوا ہے، کیونکہ جب تک میری یادداشت کام کرتی ہے پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں کسی شخص میں آج تک کبھی نکسیر بھی نہیں پھوٹی، یعنی اس طرح کے حملے کی. یہ ساری فضل الرحمان کی تو ذات بھی خود آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور یہ جو فیکٹر ہے اس کی طرف اشارے ہمیں ملتے ہیں کئی چیزیں. چلیں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں عدلیہ کے پرسپیکٹو میں یسٹرڈے ہوئی ہیں ان کو کیسے ہم الیکشن میں منیمائز کر سکتے ہیں، یا اس کی چھاپ بڑی واضح نظر آئے گی بدھ والے دن الیکشن کے اوپر؟ جی، آپ کا جو کویسچن میں آنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اجازت دیں چھوٹی دو باتیں آئی تھیں میں پہلے ان کو واضح تھوڑا وضاحت کر دوں. ایک تو آئی تھی کہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ غیر ذمہ طور پہ کئی چیزیں آتی ہیں جس سے کنفیوژن پھیلتی ہے، اور اس کی نسبت جو ہمارا میڈیا پریس ہے تو یا دوسرا یعنی اس میں ذمہ دارانہ خبریں چیزیں آتی ہیں. میں بھی میڈیا اسی سے منسلک ہوں اور ایک بڑے ادارے کے ساتھ لکھ رہا ہوں، اور میں یقین جانے میڈم بڑے دیانتداری سے بتاؤں کہ اتنا دباؤ ہے کہ سچی بات لکھنی مشکل ہوئی پڑی ہے. ایک ٹرم کے مقابلے میں دوسری نرم ترین، اور نرم کرو اور نرم لکھو، کیا لکھو بھائی، یعنی بات کرنی مشکل ہوئی پڑی ہے. اتنا دباؤ ہے، اتنا پریشر ہے. تو سوشل میڈیا میں کم چلو کچھ بڑھاس نکلتی ہے. ایک تو یہ میں آپ کی بات میں آنا چاہتا ہوں، آپ سے واپس آگے ایک ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرحال بریک سے پہلے بات کر رہے تھے افضال ریحان صاحب. افضال صاحب بات کریے گا، آپ جوڈیشری کے پرسپیکٹو میں کوئی بات کر رہے تھے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. جی، میں ایک تو میڈیا کے حوالے سے کر رہا تھا، اور دوسرا یہاں بحث میں بات آ رہی تھی عوام کا فیصلہ. تو عوام کے فیصلے پہ مطلب کہاں اعتماد کیا جا رہا ہے؟ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، میں اسی تناظر میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں کہ جاجد صاحب نے جو کہا ہے واقعی یہ بڑی یعنی ایک یونیک اور ہٹ کے روٹین سے. کبھی ایسے ہوتا نہیں کہ سٹنگ جج بیٹھا ہوا، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹنگ جج ہے، اور وہ چلا کے جس طرح بول رہا ہے اپنی زندگی خدشات فیل کر رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ بڑا ایک سپر قسم کا واقعہ ہے. تو یہ میں عرض کروں کوئی بھی کسی کی طرف سے ایسی بات آئے تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اس کو واقعات حالات کے تناظر میں اس کا جائزہ لیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں سرکمسٹینسز ایویڈنس، یعنی اس وقت کی واقعاتی شاعتیں کیا ہیں. واقعاتی میڈم شاعتیں مل رہی ہیں اس کے ساتھ. میں دیکھیں اس پہ بڑے لیول کی بات ہے، میں اس میں ہلکی سی بات اتنی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک دیکھ لیں الیکشن تو 25 کو ہونا ہے، اس سے پہلے جو مسلسل اقدامات ہو رہے ہیں، جس طرح راؤ انوار کو چھوڑا گیا ہے، جس طرح حالانکہ اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے جو جہاں تک معاملہ پہنچا ہوا تھا، جس طرح ابھی وہ عابد باکسر 12 مقدمے تھے ان کی ضمانت قبول کر لی گئی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں اس کی کیا ضمانت لی جا سکتی ہے. جس شخص کو آپ ڈے بائی ڈے لگے ہوئے تھے، ایک دن میں 2 دفعہ پیشیاں کی جائیں، اس کے لیے آپ نے کہا نہیں جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی الیکشن کے بعد دیکھیں گے، وہ بھی 30 کی آپ ڈیٹ ڈال رہے ہیں. یعنی اتنی بڑی کیا یہ شواہد کافی نہیں ہے کہ ان چیزوں میں مطابقت ڈھونڈنے کے لیے؟ بڑی اچھی بات ہے جو آج ہمارے ذمہ داران کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں، اور اس پہ ہمارے چیف صاحب بھی جو جس طرح بولے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل ان جے آئی ٹی اس پہ بھی بنائیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر جج صاحب نے غلط کیا تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر انہوں نے ٹھیک ہے تو پھر اس پہ کوئی نہ کوئی
نکلنا چاہیے اس یعنی پوری دنیا میں بھی یہاں یہی ہمارے یہاں بحث ہو رہی تھی کہ بیرونی میڈیا یہ کہہ رہا ہے, نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے. لوگ میڈم لکھیں گے یہ سوسائٹی ہم نے گھٹن کی اگر بنائی ہوئی ہے تو پوری دنیا گھٹن کا شکار نہیں ہے. دنیا اندھی نہیں ہے, دنیا ہمارے ساری کرتوتوں کو, ہماری ساری حرکتوں کو دیکھ رہی ہے, اچھی باریکی سے آبزرو کر رہی ہے. یہاں تک پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں سافٹ مارشل ہے. یعنی یہ باتیں کیوں ابری ہیں؟ ہمیں ان کا اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے واقعات میں ان کا جواب تلاش کرنا چاہیے. اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پورے واقعات تفصیل سے بیان کرتا ہوں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی اخلاق صاحب, اس کے بعد ہمیں نیوز بریک پہ جانا ہے. اخلاق صاحب جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی بات کی ہے افضال صاحب نے, دیکھیں کل جو واقعہ ہوا حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے, جب ان کو کل سزا ہوئی, وہ سزا کے تناظر میں جنرلی ایک بات جو اکثر ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے, جو کہ پی ایم ایل این کا سٹانس ہے, اور بھی ظاہر ہے اس میں بہت سارے انالسٹ بھی اس پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ ایک خاص نیریٹو جو ہے اسی پہ رائے میں ڈیسیژنز آ رہے ہیں اور بہت سارا ایویڈنس ہے اس بات کے حوالے سے. پہلی بات, سب سے پہلی بات, دیکھیں ہمیں واقعات کو, حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے, جائزہ جو بھی لیں. پہلی بات یہ کہ کرپشن کا لفظ تو یہ پہلی دفعہ نہیں آیا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں اس دور کے حسین یار نہیں, کرپشن کے اوپر ہی اترے ہیں نا. دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کرتی, کرپشن کے اوپر اترے ہیں. 9A نیب کا جو لا تھا وہ کیا کہتا تھا کہ اگر آپ پروف نہیں کر سکے اپنے ایسٹ کو تو یہ کرپشن ہے. اور کیا ہے؟ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں, آپ ایک بڑی آرام سے کہتے ہیں, مجھے بڑی بات سن لیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میری 10,000 آمدن ہے اور وہ 10 لاکھ کے ایسٹ رکھتا ہے. اگر اسے وہ پوچھا گیا بھئی تمہارے پاس 10 ہے, وہ نہیں پروف کرتا ہے, تو یہ 9A ہے. یہ تو نیب کا بھائی یہ 9A کے تحت ہوئے ہیں. یہ تو مسکنسپشن. اچھا مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت تو ہے, لیکن آپ اس کو ڈس ایگری کرتے ہیں. 9A کے تحت بات نہیں کرنے دے رہے بھائی, کی طریقہ یہ عدالت میں بات کرنے دے. 9A کے تحت میری بات مجھے اس طرح نہ کریں, میں کسی کی بات نہیں کاٹتا, میری بات بھی نہ کاٹیے. یہ طریقہ نہیں ہوتا مہذب لوگوں کے ایک دوسرے کی بات کاٹ کے شروع ہو جانا. میں میری بات پوری ہونے ہی نہیں دے رہے. پہلے میں نے ابھی شروع کی ہے کہ دیکھیں حسین شہید سور وردی جیسا شاید ہی کوئی پاسا اور دیانتدار بندہ یہاں گزرا ہو وزیر اعظم, اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس کو نہ صرف ڈسمس کیا گیا بلکہ جیل میں بھیجا گیا اور کرپشن کے چارجز لگے. اس کے بعد آپ چلتے ہیں, بعد میں جنیجو کو آپ دیکھ لیں, آپ اس دور کی ضیاء اللہ کی تقریر پڑھ کے 31 مئی کو جو انہوں نے تقریر کی تھی, جس میں 88 کی بات ہے, 85 میں آئے تھے, 88 کی بات ہے, بالکل جو تقریر کی مجھے آج بھی وہ کانوں میں گونج رہی ہے. اس میں ایک ہی لفظ پہ وہ رگیدے جا رہا تھا کہ یہ کرپٹ ہے, یہ کھا گئے, یہ لوٹ گئے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں میڈم کی بات, آپ بات مکمل کیجئے. ایک فکر میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں جس کے اوپر مجھے انفیکٹ ہنسی آ رہی تھی, اور میں اپنی ہنسی کو بھی ایکسپلین کر دوں کہ ہنسی مجھے اس لیے آ رہی تھی کہ کرپشن کا ورڈ جو ہے نا اس کا واقعی اس کا جب ورڈ آتا ہے سول لیڈرشپ کے حوالے سے تو میرا ہنسا نکل جاتا ہے, بیکاز دس ورڈ has been used for eroding the civil governments in Pakistan throughout the history of the country. میڈم میں نے تو ایک دفعہ کالم لکھا تھا, یہ 2 نعرے بڑے بدترین استعمال ہوا. جب بھی ڈی اسٹیبل کرنا ہوتا ہے جمہوریت کو, یا تو مذہب کا استعمال شروع کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ نہیں ملتا تو یہ کرپشن کا. یہ ہمارے ہاں ایسا یعنی ٹھپا ہے جو جس مرضی لگا دو. آپ دیکھیں محترمہ بے نظیر کی گورنمنٹ کو 2 دفعہ جس طرح ڈسمس کیا جاتا رہا. آپ وہ تقریریں سن لیں, نواز شریف صاحب کو تب بھی ہٹایا جاتا رہا. وہ میں ایک سالوں کے کہتے ہیں, میں حوالے دے دیتا ہوں. 88 سے مطلب وہ آئیں, اس کے بعد 90 میں جس طرح ان کو نکالا گیا, 90 کے بعد پھر ریحان صاحب مجھے دوبارہ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا. آپ واپس آپ کی طرف آپ کی طرف ہی آؤں گی. ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں. صاحب تفصیل سے اور وہ رسپونڈ کر رہے تھے کاشف صاحب کی باتوں کو. جی سال صاحب کنٹینیو. نہیں مجھے کسی خاص نہیں کرنا, میں تو ایک بات, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری دیکھی جائے, ہمیشہ پولیٹیکل لوگوں کو, سیاستدانوں کو ایک ہی دھبا کالک ملی گئی ہے کہ کرپشن ہے. میں ہمیشہ میرے دل میں یہ سوال اٹھتا رہا, دماغ میں سوچوں میں دھارے پھونکتے رہے کہ یہ صرف یہی کرپٹ ہیں کیا؟ یہ سارے مقدس ہیں ادارے, سب نہایت ہوئے ہیں, یعنی جن کے متعلق ہم زبان ہی نہیں کھول سکتے, جن کا جبر ہے, خوف ہے, ان کے بارے میں کچھ لفظ نہیں زبان سے کوئی بھی ہم نہیں نکالتے. آج بھی سب کو پتا ہے, کس کو بھول ہے کہ ہم نہیں زبان کھول سکتے. کیا یہ کب موقع آئے گا کہ ان کی کرپشن کے بارے میں بات کی جا سکے؟ کب موقع آئے گا جو انصاف کے پہرے دار محافظ بنے بیٹھے ہیں ان کی بارے میں بھی ڈیٹیلیں جمع کی جائیں؟ میں میڈم محدود میں رہ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک کمزور طبقہ جو عوام کو جواب دے, جن کی ایک نظر, لاکھوں لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے. ہمارے بیوروکریٹ یقین جانے لوٹ کے کھا جاتے ہیں چیزوں کو, کوئی دھیان نہیں ہوتا. سیاستدان کے تو ان کے اپنے حلقے میں ان کے رائیول, ان کے مخالف ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا مظلوم
बस तबका है। मैं समझता हूँ, यकीन जाने में दयानतदारी से अगर कहूँ, इस दौर में सबसे बड़ा आज की हमारी सियासत में सबसे बड़ा मजलूम नवाज शरीफ है, उसकी बेटी मरियम है। यानी उन लोगों पे ऐसे गंदे ऐसे ओछे इल्जाम लगाए गए, करप्ट। हमारा अपना जो एविडेंस के लिहाज से अपने जजेस ये लिख रहे हैं कि इस्तिगासा साबित नहीं कर सका, और कानून में माना वसूल है कि जब भी शक हो तो उसका फायदा मुल्ज़म को होता है। यानी अब मैं एक मिनट मुझे मौका दें, असल सवाल की तरफ आऊं। असल सवाल आपका ये था कि जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, हाँ, इनके बारे में कि कितने ये साफ शफाफ गैर जानबदार। मेरी बात सुने, एक लफ्ज बोला जाता है प्री पोल रिगिंग। मुझे शुरू हो जाए आप, जब ये आए थे अभी आके बैठे नहीं बेचारे, उस शख्स ने जिसने मुबारक दे दी थी उसी को कुछ अरसे के बाद उंगलियां दी गई, इशारे किए गए, उसको क्या कि जी ये तो धांधली हो गई है। अच्छा, वो शुरू हो गया सिग्नल ये था, मैंडेट चुराया गया। मैं जो भी है, यानी एक दफा वो तस्लीम कर चुका है, मुबारक दे चुका है, रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके बाद ये सारी उश्कल दिया गया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो सारा किया। उसके बाद आप देखिए मुसलसल उसके लिए क्या क्या जेतें की गई, क्या क्या चीजें की गई, क्या क्या टर्म में घड़ी गई। अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जिस तरह गिराया गया, जिस तरह चेयरमैन सेनेट को लाया गया, जिस तरह फाइलों के मामले, किससे पुशीदे में हैरत ज़दा होता हूँ। यानी जो बोलता है फाइल खुल जाएगी, खामोशी हो, जो खामोश हो जाता है। आप क्या समझते हैं ये हिडन कुछ नहीं हो रहा? ये सारे जो वाकयात हुए हैं, जिस शताबी के साथ नवाज शरीफ को वो मुकदमात में मुलव्वस किया गया, ये ओबामा वो पनामा से निकल के अकामा में लगा, यानी आप सारी ये जो देखें क्या ये सब कुछ अपने आप सब कुछ हो रहा है, कोई पीछे कुछ नहीं है। वो बेचारा अगर सिद्दीकी बोल पड़ा है, आज हम जो मर्जी कहें।